بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس سے متعلق ایک حدیث لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم سب جانتے ہی ہیں، سائے ستہ کی مستند احادیث میں سے مسلم، بخاری۔ ایک صحابی ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی، ان سے مروی ہے یہ حدیث۔ فرماتے ہیں ان سفیان بن عبداللہ ثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ یہ حدیث کا متن ہو گیا عربی میں، ترجمہ دیکھیں اس کا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ پھر میں آپ کے بعد اسے کسی اور سے دریافت نہ کروں۔ ایک اور انہی الفاظ کی ایک اور روایت حضرت ابو اسامہ سے بھی ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کی روایت میں الفاظ تھوڑا سا یہ بدلے ہوئے ہیں کہ عرض کیا کہ آپ کے سوا، پہلی والی حدیث میں ایک لفظ تھے آپ کے بعد، یہاں اگر دوسرے راوی ہیں یہی حدیث وہ بیان کرتے ہیں، صرف ایک آپ کے بعد اور آپ کے سوا اس لفظ میں فرق ہے، باقی متن وہی ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دے کہ میں اسلام کے متعلق کہ میں پھر کسی اور سے دریافت نہ کروں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر پختگی سے قائم رہو۔ یہ ہو گئی حدیث مکمل۔ ہم سب جانتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں ایمان سے متعلق؟ یوں تو ایمان جو مکمل ایمان ہے اس کے بارے میں بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ پہلا ایمان کا یہ رکن ہے جس پر ہم ایمان لانے کی یہاں بات کر رہے ہیں۔ مکمل ایمان تو ہم سب جانتے ہی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں جنہیں مکمل طور پر ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان مکمل جسے ہم کہتے ہیں۔ یہاں تذکرہ اسلام سے متعلق ہے۔ اسلام اور ایمان کے میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو بہت دھیان سے سمجھ لیں۔ ایمان لانے کے بعد ہی ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم یوں کہہ لیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم اسلام میں داخل ہو ہی گئے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ایک دوسرے کے ہم معنی ہی ہیں دونوں بات، لیکن جزوی طور پر بہت تھوڑا سا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا فرق یہ بھی ہے کہ ایمان ایک انفرادی چیز ہے جو ہم لائے ہیں، جو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب جتنے لوگ بھی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں وہ سب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، یہ اسلام ہو گیا۔ یہ ایک اجتماعی حیثیت ہو گئی ایمان کی۔ ایمان کے بارے میں یہاں سوال پوچھا گیا تھا کہ ایمان ہے کیا؟ تب ایمان کی تشریح یہاں یہ کی گئی کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت لفظ ہے کہ ثم استقم، اس پر قائم رہنا۔ مین بات یہ ہے، ہم محسوس کریں اس دور کو، کفار مکہ والے، آج سے 1440 سال پہلے کے دور کو ہم محسوس کریں اور یاد کریں کہ جب ایمان لایا جاتا تھا، ایمان لانے کو اتنا مضبوطی سے جو لوگ دیکھتے تھے، ہم جانتے ہیں انہیں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایمان کو بہت ہلکے میں لیا کرتے تھے کہ بس ایک اللہ پہ ایمان لیا ہے، بس ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، باقی سب چیزیں ہم کرتے رہیں گے۔
یہ مستقل اور مکمل اور بالکل حتمی طور پر ایمان نہیں ہے۔ الفاظ اس کے ہم غور سے دیکھ لیں کہ ہم پھر اس پر پختگی سے قائم رہیں، اس پر ادھر ادھر ہلیں نہ کسی بھی شکل میں۔ اگر ہم مفصل ایمان کی شرح دیکھیں تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والا خانہ بھی آئے گا، یعنی اگر کوئی مصیبت آئی یا کوئی بہت زیادہ خوشی کا موقع آیا تو بھی ہمیں ایمان سے ہلنا نہیں ہے۔ بہت زیادہ پریشانی آئی، بہت زیادہ بیماری آئی تو بھی ہمیں ایمان سے نہیں ہلنا ہے۔ ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو ہمیں اللہ کی مرضی اور حکمت ہی سمجھنا ہے۔ بہت زیادہ پیسہ آ گیا، بہت زیادہ خوشیاں آ گئیں، بہت زیادہ توانائی آ گئی تو بھی بہت ہمیں زیادہ اپنی حدوں کو پار نہیں کرنا ہے، اچھلنا کودنا نہیں ہے، اللہ کا وہاں شکر ادا کرنا ہے، احسان اس کا ماننا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر مستقل طور پر استحکام کے ساتھ قائم رہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان پر پختگی کے ساتھ قائم ہونا۔ بہت ساری باتیں ہیں ایمان پر پختگی سے قائم ہونے سے ریلیٹڈ۔ حدیث کا موضوع بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کی وضاحت بہت لمبی سی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایمان پہ قائم ہونا ہے۔ جب ہم نے ایک بار کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو پھر ہمارا یہ تقاضا بنتا ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کا سب کہنا مانیں۔ اب اللہ کا ہم کہنا کیسے مانیں گے؟ اللہ تو ہم سے براہ راست کچھ کہتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک قرآن مقدس اتار دیا اپنا نبی بھیج کے ہمارے لیے، اور تمام تر باتیں ایمان اور اسلام اور احسان اور تمام باتوں سے ریلیٹڈ ہمارے نزدیک وہ قرآن مقدس میں آ گئیں۔ اس پر عمل ہمیں کیسے کرنا ہے، کس زاویے میں رہ کے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں لامحالہ کہاں جانا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حال میں رجوع کرنا پڑے گا۔ ہمیں اگر نماز پڑھنی ہے، ہمیں ایمان پر مستقل قائم رہنا ہے تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ اللہ کا ہم کہنا مانیں، نماز پڑھیں۔ اب نماز ہم پڑھیں کیسے؟ تو سیدھی سی بات ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترکیب کی طرف دیکھنا پڑے گا، ہمیں سنت کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، کتنی رکعت پڑھتے تھے، کون کون سے وقت کا تعین تھا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سنتوں کی طرف، اس کے بعد میں صحابہ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ یہی ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے۔ کوئی بھی بات ہمیں کہیں سے پتہ چلے گی تو ہمیں اس پر سنت کے اعتبار سے عمل کرنا ہے، لیکن ہمیں اس کی تحقیق ضرور کر لینا ہے۔ آج کے ماحول میں تو خاص کر ہم سب لوگ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پر یا دوسرے اور سوشل میڈیا کے ذرائع سے بہت ساری باتیں، بہت ساری احادیثیں، بہت ساری اور نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آنکھ بند کر کے ان کو فارورڈ کر دینا، ان پر عمل کر لینا، یہ سب ایمان کے تقاضے نہیں ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کی ہلکی پھلکی جہاں تک ہماری رسائی ہے اس کی تحقیق کریں اور تب ہم اس پر عمل کریں، اس کو ایمان کے پیمانے پر پہلے تولیں۔ ایمان کا پیمانہ ہمارے پاس صرف ایک ہے، صرف ایک ایمان کا پیمانہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا بذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس بات کو ہم بہت دھیان سے سمجھ لیں۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ایمان کو لے کے تھی، ایمان کی مضبوطی کو ہر شخص اپنی جانچ لے، اپنے پیمانے پہ جانچ لے، اپنے عمل کے ذریعے جانچ لے، اپنے دل کے ذریعے جانچ لے۔ ایک اور بات بہت دھیان سے سمجھ لیں ایمان کے بارے میں، یہ تو ہم نے خالی زبان سے کہہ دیا کہ قل آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ مکمل ایمان نہیں ہوا۔ ابھی ہمیں یہاں تصدیق بالقلب کرنا ہے۔ دو طرح سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور تصدیق بالقلب دل سے اس کا اقرار کرنا۔ دل سے اقرار کرنے کے بعد ہی ہمارا پھر کام عمل کا شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔